بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاحسان اکیڈمی اسلامی عقائد کورس حصہ دوم، صفحہ نمبر 24، منکرین حدیث کے اشکالات اور ان کے جوابات۔ جو لوگ حدیث کو حجت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں قرآن جامع ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ مختصر ہیں جن کے تحت مفہوم بہت وسیع ہے۔ اب وہ مفہوم کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے ملے گا۔ دوسرا اشکال ان کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے کلی طور پر منع نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں قرآن پاک لکھا ہو وہاں نہ لکھو۔ ایسے طریقے سے لکھنے سے منع فرمایا تھا جس میں، کیونکہ اس زمانے میں قرآن پاک لکھا جا رہا تھا، نازل ہو رہا تھا، تو حدیث اور قرآن پاک کا آپس میں خلط ملط ہو جاتا، رل مل جاتا، پھر فرق کرنا مشکل ہو جاتا۔ ورنہ آپ نے خود فرمایا تھا، لکھنے کا حکم بھی دیا، لکھنے کی اجازت بھی دی، اور حدیث آگے بیان کرنے کی اجازت بھی دی۔ گویا حدیث کو محفوظ رکھنے کے دونوں طریقے سکھائے، زبانی آگے روایت کرنا اور لکھنا۔ صرف یہ اس لیے منع فرمایا اور جزوی طور پہ منع فرمایا تاکہ قرآن پاک کے ساتھ اس کا التباس اور خلط ملط نہ ہو جائے۔ تیسرا اشکال ان کا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے تو صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے، یہ تسلی کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ حضور پریشان ہوتے تھے کہ یہ مشرکین جو ہے یہ مانتے کیوں نہیں، ایمان کیوں نہیں لاتے، تو اللہ نے فرمایا آپ کے ذمے پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ تو اس سے حدیث کی نفی نہیں ہوتی، اس آیت میں حدیث کی کوئی نفی نہیں ہے۔ چوتھا اشکال منکرین حدیث کا یہ ہے کہ قرآن پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی آپ جیسے انسان ہوں، صرف یہ ہے کہ وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے جواب میں یہ آیت نازل کی جو حضور سے کہتے تھے کہ ہمیں فرمائشی معجزے دکھاؤ، کوئی سیڑھی ہو آپ آسمان پر چلے جائیں، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آ جائیں، کوئی چٹ اللہ تعالیٰ لکھ کر آپ کو دیں، اس طرح کے معجزے کو مطالبہ کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا آپ ان سے کہیں کہ میں انسان ہوں، معجزات میرے بس میں نہیں ہے، معجزات اللہ کی قدرت میں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں ہے نہ اللہ نے فرمایا کہ میں انسان ہوں لیکن مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو حدیث بھی تو وحی ہے، جیسے قرآن وحی ہے تو قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو بھی ماننا ہے۔ پانچواں اشکال ان کا یہ ہے کہ حدیثوں میں تعارض ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی صحیح اور معتبر حدیث میں تعارض نہیں ہے، حقیقی تعارض نہیں ہے، صرف ظاہراً نظر آتا ہے۔ جو آدمی تحقیق نہیں کرتا، غور فکر سے نہیں دیکھتا، اس کو تعارض ظاہراً نظر آتا ہے۔ تو ظاہراً تو قرآن کی بہت سی آیات میں تعارض نظر آتا ہے۔ چھٹا اشکال ان کا یہ ہے کہ حدیثوں میں کچھ صحیح ہیں، کچھ ضعیف ہیں، پہچان کرنا مشکل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ضعیف حدیثیں بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، لیکن پہچان مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ محدثین نے ان کے لیے اصول وضع کر دی ہیں۔ اب اصول حدیث کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ زندگیاں کھپا دی محدثین نے، محنتیں کی، ایک ایک راوی کے حالات جمع کیے، اب بھلا کیا مشکل ہے۔ ساتواں اشکال ان کا یہ ہے کہ حدیثوں میں روایت بالمعنی ہے کہ بات سن لی، اس کو اپنے الفاظ میں روایت کر دیا اور کہا کہ معنی یہی ہے، لفظ میرے ہیں، تو اس طرح پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، کبھی آدمی کو صحیح سمجھ آتی ہے کبھی نہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ جس صحابی نے دیکھا ہوگا وہ ظاہر بات اپنے الفاظ میں بیان کریں گے، اس میں رسول اللہ کے الفاظ ہیں ہی نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور حضور اس پر خاموش رہے، اس کو بھی ظاہر بات راوی اپنے الفاظ میں بیان کریں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں زیادہ تر روایت بالمعنی ہے، یعنی حضور کا عمل، حضور کا فعل، وہ بھی روایت بالمعنی ہے، وہ روایت باللفظ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح حضور کے سامنے کوئی کام ہوا اور حضور اس پر خاموش رہے تو اس کو کہتے ہیں تقریر، عربی میں اس کو تقریر کہتے ہیں۔ تو یہ جو تقریری حدیثیں ہیں یہ بھی روایت بالمعنی ہے، کیونکہ اس میں حضور کے الفاظ ہیں ہی نہیں۔ البتہ جو حضور کے اپنے الفاظ ہیں وہ زیادہ تر روایت باللفظ ہیں۔ آٹھواں ان کا اشکال یہ ہے کہ حدیثیں خلاف عقل ہیں۔ جواب، کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جو خلاف عقل ہو۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی آدمی کی سمجھ میں نہ آئے، وہ الگ بات ہے، لیکن خلاف عقل ہونا اور بات ہے اور کسی کی عقل میں نہ آنا یہ اور بات ہے۔ نواں اشکال ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے صرف اس کی پیروی کرو اور کسی چیز کی پیروی نہ کرو۔ تو جواب یہ ہے کہ بھئی حدیث بھی تو وحی ہی ہے، تو قرآن کی پیروی کرنی ہے اس لیے کہ وہ وحی ہے، تو حدیث کی پیروی کرنی ہے اس لیے کہ وہ وحی ہے۔ دسواں اشکال ان کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہی فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو رسول کا حکم بھی اللہ کا ہی حکم ہے۔
تو رسول کا حکم مانتے بھی اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ 11واں اشکال ان کا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ جب قرآن آسان ہے تو پھر حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ بھئی تم یہ بتاؤ، اگر قرآن آسان ہے تو تم پھر تم قرآن کی تفسیریں کیوں لکھتے ہو؟ یہ منکرین حدیث بھی اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور قرآن کی تفسیریں لکھتے ہیں۔ اگر قرآن آسان ہے، ہر آدمی کو خود ہی سمجھ میں آ جانا ہے، تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے تفسیر لکھنے کی؟ اور تم کیوں قرآن اٹھا کے لوگوں کو کہتے ہو دیکھو اس آیت کا یہ مفہوم ہے، یہ مفہوم ہے؟ تمہیں سمجھانے کی ضرورت کیا؟ ہر آدمی کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ جو تم سمجھاتے ہو اس سے پتہ چلا کہ سارا قرآن آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو آسان فرمایا ہے وہ قرآن کے اس حصے کے بارے میں فرمایا جس میں ترغیب ہے، ترہیب ہے، جنت دوزخ کے تذکرے ہیں، پچھلی قوموں کے واقعات ہیں، یہ چیزیں اخلاقیات ہیں۔ یہ سارا حصہ قرآن کا آسان ہے جس سے انسان سبق حاصل کرتا ہے، باقی جو احکام اور مسائل ہیں وہ آسان نہیں ہے۔ 12واں اشکال منکرین حدیث کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں اکثر حدیثیں ظنی ہیں، یقینی نہیں ہیں، تو ظن کا کیا اعتبار ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ظن اور یقین عربی کی اصطلاحات ہیں، یہ اردو والا ظن نہیں ہے۔ اردو میں تو ظن کا معنی ہوتا ہے شک، اکثر حدیثیں شکی نہیں ہے۔ وہ جو عربی میں لفظ ظن استعمال ہوتا ہے اس کا اردو ترجمہ ہے اطمینان۔ تو اب ترجمہ کریں کہ اکثر حدیثیں اطمینان والی ہیں، تو جو اطمینان والی چیز ہو اس کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ رد کرنا چاہیے۔